أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي. معزز سامعین اور عاشقان اہل بیت علیہم السلام، چونکہ نظم کا ایک طویل سلسلہ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، میں بس کچھ لمحے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر ہوں اور دو تین پیغام کی صورت میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مومنین جہاں بھی بیٹھے ہیں اور جس کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ لیں انشاءاللہ. ناظم صاحب ہمارے جو ہے وہ پوری طرح سے زاہد صاحب آمادہ ہیں، ان کے اشعار سماعت فرمائیں گے اور شعراء حضرات اور علماء کرام تشریف فرمائیں. لہٰذا اور ایک عظیم شخصیت ہمارے یہاں بہت ہی ایک طویل سفر کر کے یہاں کے اوپر موجود ہے علی مہدی صاحب ماشاءاللہ سے. دیکھیے صرف عالم ہونا یا شاعر ہونا ہی کمال نہیں ہے زاہد بھائی، سامع اگر اچھا نہ ہو تو نہ تقریر سنی سکتی ہے نہ شاعری سنی جا سکتی ہے. لہٰذا اور پھر سامع بھی نہیں مستمع ہونا بھی کمال ہے، اس لیے کہ سماعت تو ہوتی ہے مگر استماع ہونا یہ بہت اہم ہے. لہٰذا میں نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث جسے آپ حضرات چونکہ جشن قائم ہے اور جشن امام عصر ہے، ہماری ذمہ داریاں میں ہر سال کچھ نہ کچھ پیغام کی صورت میں دو تین باتیں دے کے جاتا ہوں. لہٰذا اس بار بھی بس اسی حدیث کے سائے میں دو باتیں اور اس کے بعد میں آپ حضرات اپنی جگہ لے لوں گا اور اس کے بعد آپ ہوں گے اور شعراء حضرات کو آپ سماعت فرماتے رہیں گے. یہ جانے آنے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تھم جائے والنٹیئر حضرات تو میں شاید اپنی گفتگو کر سکوں. بس دو تین باتیں جلدی جلدی آپ حضرات سن لیں. یہ عظیم حدیث پیغمبر ہے جس میں پیغمبر نے اور یہ حدیث پیغمبر کی زندگی کے وہ آخری دنوں کی ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نِطَارَكُنْ فِكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمہارا رشتہ رہے گا تب تک کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. لن تزلوا بعدی. میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں شاید آپ تک بات پہنچ جائے کہ پیغمبر نے شعراء حضرات شاید اور محظوظ ہوں کہ پیغمبر نے ایک اکہری چیز نہیں چھوڑی ہے، پیغمبر نے دوہری چیز چھوڑی ہے. اور اسی بات پہ کہنے دیں لہٰذا وہ جو کہتا ہے قرآن کافی ہے اس پہ بھی لعنت ہے اور جو کہتا ہے کہ اہل بیت کافی ہے اس پہ بھی لعنت ہے. لہٰذا یہ سلسلہ پیغمبر نے ایک اہری چیز نہیں چھوڑی ہے.
पैगंबर ने दो चीज़ें छोड़ी हैं, और इन दोनों से जब तक रिश्ता और ताल्लुक और तमस्सुक होगा, लन तज़ल्लु बादी, पैगंबर ने कहा कि मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे और कभी भी गुमराही उसका मुक़द्दर नहीं हो सकती जिसका रिश्ता कुरान व अहले बैत से है। ये दो चीज़ें पैगंबर ने छोड़ी हैं। मैं बहुत सादी सी बातें अपने नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ इस हंगामी कैफियत में, शायद बात आप तक पहुँच जाए। इस बात को आप अपने जहनों में रखिए कि ये हदीस सिर्फ इस ज़माने तक नहीं है, ये इस ज़माने तक आ रही है कि जिस ज़माने में हम और आप मौजूद हैं, कि पैगंबर ने कहा मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। इस बात से पता चल रहा है कि जब जब कुरान रहेगा तब तक अहले बैत की कोई फर्ज रहेगी। नहीं, बात समझ लीजिए। और ये बात इस ज़माने के लिए मुझे कहने दीजिए, 2023 का जो साल गुजरा है, सबसे ज़्यादा अगर तौहीन कुरान किसी साल हुई है तो वो 2023 का साल था। मगर उन तौहीन करने वालों को एक जवाब दे रहा हूँ और एक डर आपके ज़हनों से ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो डर है कि कुरान मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, तो ये ज़हनों में रखो कि जब तक वो पर्दे में है तब तक कुरान। जब तक वो पर्दे में है कुरान का कुछ होने वाला नहीं है। जलाने दीजिए ये सारी हिकमतें इसलिए कि पैगंबर का ये फ़क़रा कि मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। देखिए, पैगाम की सूरत में इस जश्न का मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये बहुत अहम है। इन दोनों से तमस्सुक, माह रमज़ान आ रहा है और ये महीना तमाम होगा, इस किताब से हमारा तमस्सुक बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए, अगर कुरान मजीद हालात है, अब शोरा हजरात बैठे हैं, मुझे कुरान के सिलसिले में कुछ शेर याद आ रहे हैं। करतास भाई आप मौजूद हैं, समाअत फरमाएं कि क्या खूब शफी भी पूरी साहब ने कहा है, जो हालात है कुरान के सिलसिले से, कि उठा के रहले दिल से जीनते जुज़दान करते हो मुसलमानों, ये कैसी इज्जत कुरान करते हो। उठा के रहले दिल से ज़ीनते जुज़दान करते हो मुसलमानों, ये कैसी इज्जत कुरान करते हो। जिसे जिंदों पे पढ़ना था उसे मुर्दों पे पढ़ते हो, जिसे जिंदों पे पढ़ना था उसे मुर्दों पे पढ़ते हो। मरज़ जब लादवा होता है तब दरमान करते हो। और है हुक्म फ़क़रऊ में मा तयस्सर की सहूलत, जब बताओ रोज़ कितनी क़राअत कुरान करते हो। इस दौर आयतुल्लाह बहजत खुदा ग़रीक़ रहमत करे, जब उनसे इस ज़ुहूर के और ख़ासकर इस ग़ैबत के दौर में जब उनसे पूछा और उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा कि क्या करें कि मेरा आका मेरा मौला खुश हो जाए, तो एक फ़क़रा कहा था, वो करो जो उसे पसंद है। नहीं, बहुत अहम है, वो करो। तो उन्होंने कहा कौन सी एक चीज़, तो बहुत सादा सा जवाब दिया था कि उसे खुदा का कलाम तिलावत बहुत पसंद है। तो बस कहा कि बस अब ये इशारा है कि अपनी ज़िंदगी में भी इस किताब को लेके तो आओ। देखिए, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ कि गर्दनें हिला हिला के खाली पढ़िए, नहीं, इसमें तदब्बुर करिए, इसमें गौर व फिक्र करिए। ये कुरान बहुत अजीम, और पैगंबर ने आप एक फ़क़रा इस हवाले से आप समाअत फरमाइए। बस मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, ज़ाहिद भाई टाइम हो रहा है, लिहाजा मैं बस आखिरी बात कह रहा हूँ। कुरान की अहमियत देखिए, आप मानिए ना मानिए कुछ ना हो, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, और शोहरा हज़रात तशरीफ़ फरमाएं यहाँ पर, कि अहले बैत के बराबर खुदावंद मुताल के बाद, ये अज़वात पैगंबर के बाद, आप ये बताइए कि इस दुनिया में अहले बैत के बराबर कोई शय है? नहीं, तवज्जो चाह रहा हूँ, आप बताइए कोई शय परवरद इस दुनिया में अहले बैत के बराबर कोई ज़ात है?
نہیں ہے. اگر جو مانے تو وہ کافر ہے. ان کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، مگر اگر کوئی شے اہل بیت کے برابر ہے تو وہ قرآن مجید ہے. وہ خالق کا وہ کلام ہے جسے پیغمبر نے کہا میں قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت. یہ دونوں وہ برابر کی چیزیں ہیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دونوں سے تمہارا رشتہ. اس غیبت کے وقت میں یقین جانیے میرے نوجوانوں، میں کہتا ہوں اس پیغام کو، آپ فزکس پڑھیے، آپ کیمسٹری پڑھیے، آپ بائیولوجی. امام زمانوں کو سائنٹسٹ بھی چاہیے. امام زمانوں کو صرف امامہ قبا لگانے والا مولوی نہیں چاہیے. امام زمانوں کو سب کو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ دقیانوسی گفتگو اور باتیں اڑتی ہیں کہ تلوار صرف اسی گلے پہ چلے گی. نہیں، ہر گلے پہ چلے گی جو گلا. لہٰذا یہ ساری آپ اپنے ذہنوں سے کچھ خرافات بھی مٹاتے رہیے. لہٰذا اس مطمئن میں نہ رہیے جس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے چلے گی اس کی تلوار. اور یہ بات اس لیے کہ ذوالفقار ہی تو وہ تلوار ہے جو عدالت سے چلتی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مرحلے پہ ہے. لہذا اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ہم شاید اس دور غیبت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. آپ فزکس پڑھائیے بچوں کو، آپ کیمسٹری پڑھائیے. چونکہ میرا تعلق ایک تعلیمی ادارے سے ہے اور ایک استاد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو کیمسٹری پڑھائیے، بائیولوجی پڑھائیے، جو چاہے تعلیم دیجئے، مگر یہ بات رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن و اہل بیت کا ایک سلسلہ ضرور رکھیے. میں کسی اور شاید بزم میں یہ بات نہ کہہ سکوں، مگر شعراء حضرات کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ بہت بڑا سائنٹسٹ بنائیے. دین کبھی اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ نہ بنائیے، نہ بھیجیے اپنے بچوں کو مدرسے میں، مگر اسے تعلیم قرآن کے ساتھ اور تعلیم اہل بیت کے ساتھ آراستہ ضرور کریے. اب آپ کہیے گا کہ کیوں مولوی صاحب قرآن و اہل بیت کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ضروری یہی ہے کہ بچہ دیکھیے حد سے زیادہ نہ اڑے، اسی لیے قرآن کی اور اہل بیت کی تعلیم ضروری ہے. اپنی حد میں رہے، لہذا ضروری ہے. اور آپ اس بات کو میں آپ کے ذہنوں میں پہنچا کے بس اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ دیکھیے چونکہ یہ اہل بیت کے برابر ہے یہ کتاب، لہذا دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف ہے، اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. فزکس لائیے، کیمسٹری لائیے، بائیولوجی لائیے، اس کتاب کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں میں بھی ایک کانوینٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. میں نے بھی سی بی ایس سی اور جو ہے کیا نام ہے دیکھا ہے. جب سی بی ایس سی کا وہ ابتدائی مرحلہ تھا، مجھے یاد ہے کہ 2000 اور کے دور میں جب ہم 5 اسٹینڈرڈ اور 4 اسٹینڈرڈ میں پڑھتے تھے، اس وقت کا دور. آج این سی آر ٹی نے دنیا میں اپنا ایک نام روشن کیا ہے. آج جو بچے نیٹ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں بغیر این سی آر ٹی کے سیلیبس کے نیٹ کوالیفائی نہیں کر سکتے. آج کوئی بچہ اگر اس کو سائنس کی دنیا میں جانا ہے تو بغیر این سی آر ٹی کے، بھائی تائید تو کریے، این سی آر ٹی کے سیلیبس کے کوئی جا سکتا ہے؟ یا جہاں سارے لوگ بیٹھے سب اپنے بچوں کو این سی آر ٹی بکس اور اسی کے سیلیبس اور اسی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اس مرحلے تک پہنچے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں این سی آر ٹی والا آج غرور و تکبر کے ساتھ 2024 میں بھی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے سیلیبس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرے سیلیبس کا کوئی تقابل نہیں ہے. اور سب اس کے سامنے زاہد بھائی سب اس کے سامنے تسلیم ہیں کہ واقعاً تمہارے سیلیبس کے برابر نہ کوئی سیلیبس ہے، نہ کوئی موضوع ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے. آج نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آج بھی ایک کتاب ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے تجربے کو بتا رہا ہوں. دیکھیے 2000 میں ہوتا یہ تھا، فرض کریے کہ اگر میں 5 اسٹینڈرڈ میں ہوں اور میری بہن ایک ہی گھر میں، میری بہن اگر 6 میں ہے، سال میں دونوں پاس ہوئے، میں کس میں جاؤں گا؟ بولیے 6 میں جاؤں گا، میری بہن جائے گی 7th میں. تو اس وقت میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میں کتاب بس ایک نہیں خریدی جاتی تھی،
بھئی کاش آپ تک میں بات پہنچا لے جاؤں. کتاب بس ایک نہیں خریدی جاتی تھی، وہ میرے بہن کی. میں اپنے بہن کی وہی پرانی کتاب لے کر، وہی سیلبس لے کر، آپ مقایسہ کریے، وہی سیلبس لے کر میں آگے بڑھ جاتا تھا. خرچ بھی بچتا تھا اور تعلیم بھی ہوتی تھی. اللہ رے، مگر آج NCERT والے جتنا غرور کرے، مگر دو ہی صورت ہے کہ آج 6 مہینے سے زیادہ آپ نہیں کرا سکتے، پرانی کتاب دے کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. یا تو NCERT والوں کو، توجہ چاہ رہا ہوں، یا تو NCERT والوں کو آپ کے جیب کی خبر ہے کہ مال کیسے نکالا جائے، لہٰذا سیلبس میں چینجنگ آتی ہے، یا وجہ یہ ہے کہ انہیں ہر سال اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے کہ کچھ پڑھاؤ، کچھ چینج کرو، کچھ اپڈیٹ کرو. کہاں مقابلہ ہوگا قرآن سے کہ 1400 برس پہلے جو کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا آج بھی ویسا. کوئی رد و بدل نہیں ہے. اللہ اکبر. جیسے کیوں کیسے بدلاؤ آ جائے جب آل محمد کی سیرت میں بدلاؤ نہیں آتا تو اس کتاب میں بدلاؤ کہاں سے ہوگا. بس آخری بات تمام کر دیا میں نے، بس جملہ آپ تک پہنچ جانا چاہیے. اما کوئی تبدیلی، نوجوانوں بس آخر تک سن لیجئے. اللہ اکبر. میں بیٹھا ہوں اپنی جگہ کے اوپر. کوئی تبدیلی اور کوئی چینج قرآن میں نوجوانوں نہیں ہو سکتا. بولو، کوئی چینج اور کوئی تبدیلی قیامت تک کی بات کر رہا ہوں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک معجزہ سنو، قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا. ہو گیا. جو اسے بدلنے چلا خدا نے اسے بدل دیا. الہی معبود. بقیہ کے حصہ انشاءاللہ شورا حضرات کی تقریریں ہوں گی، آپ سماعت کریں گے. پروردگار الہی اس معبود بار الہ کی بارگاہ میں دعاؤں اس جشن کو پروردگار ہم سے قبول فرما. شورا حضرات کی نظمیں، ان کے قصائد پروردگار سب کو پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما کر ہماری عاقبت بخیر ہو. میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، سب لوگ مل کر جہاں تک آوازیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر آئیے دعائے فرض پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل